بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 56 میں باب الصلح فصل اول سے احادیث نمبر 4043 سے لے کر 4045 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین یوم الحدیبیۃ على ثلاثة اشیاء على ان من اتاه من المشرکین رده الیہم ومن اتاهم من المسلمین لم يردوه، وعلى ان يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح والصيف والقوس ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم، متفق علیہ۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں نبی کریم نے حدیبیہ کے دن 3 باتوں پر صلح کی تھی۔ اول تو یہ کہ مکہ کے مشرکین میں سے جو شخص مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے گا، حضور اس کو مشرکین پاس واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو شخص مشرکین کے پاس آئے گا اس کو مشرکین واپس نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت علیہ السلام حج و عمرہ کے لیے اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ آئندہ سال مکہ میں آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال مکہ میں جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیار، تلوار، کمان اور اسی طرح کی دوسری چیزیں غلاف میں رکھ کر لائیں۔ اس موقع پر ابو جندل بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے وہ کود کود کر چل رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو مشرکین کے پاس واپس بھیج دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر ذکر کر رہے ہیں، 3 اشیاء ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے 3 عام شرائط کا بیان ہے۔ پہلی شرط یہ کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اس کو قریش کی طرف واپس کر دیں، خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہوا ہو، اور جو مسلمان کافروں کی طرف چلا جائے وہ ان کو قید کریں گے اور واپس نہیں کریں گے۔ یہی شرط تھی جو اتنی سخت تھی جس نے صحابہ کرام کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر انہوں نے صلح کے نظم و ضبط کو برقرار رکھا اور اسلامی امارت کی وفاداری کا مظاہرہ کیا اور شرط کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال مسلمان جب عمرہ کے لیے آئیں گے تو چھوٹا اسلحہ ساتھ ہوگا، وہ بھی نیاموں اور غلافوں میں ہوگا، نیز اس سال عمرہ کے بغیر جانا ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال مکہ میں صرف 3 دن مسلمان قیام کریں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چوتھی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ 5ویں شرط یہ تھی کہ جو قبائل فریقین میں سے جس کے ساتھ جانا چاہیں وہ چلے جائیں گے، وہ بھی معاہدہ کا حصہ ہوں گے۔ اور 6ٹھی شرط یہ تھی کہ صلح کی مدت میں خیانت نہیں ہوگی۔ بجلبان السلاح، جیم پر ضمہ اور لام پر بھی ضمہ ہے، با پر شد کے ساتھ فتح ہے۔ یہ چمڑے کے تھیلے کا نام ہے جس میں تلوار وغیرہ اور اسلحہ رکھ دیا جاتا ہے اور اسے باندھ کر کجاوا یا زین کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ اسلحہ کی نمائش نہیں ہوگی، غلافوں میں چھپا کر رکھنا ہوگا۔ یحجل فی قیودہ، ابو جندل سہیل بن عامر کا بیٹا تھا۔ سہیل نے جب اس کو دیکھا تو قلم روک لیا اور کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو واپس کر دو، پھر صلح نامہ لکھا جائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تک دستخط نہیں ہوئے، یہ پہلے آ گیا ہے، معاہدہ اس پر نافذ نہیں ہے، اور اگر ابو جندل کا آنا معاہدہ کے تحت بھی ہے تو میں تجھ سے ابو جندل کو مانگتا ہوں کہ یہ مجھے دے دو۔ سہیل نے انکار کر دیا۔ ابو جندل روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اہل تاریخ نے ابو جندل کی واپسی کا دردناک منظر لکھا ہے۔ ابو جندل پھر کفار کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ساحل سمندر میں ابو بصیر کے پاس چلے گئے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان قریشا صالحوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشترطوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من جاءنا منکم لم نرده علیکم ومن جاءکم منا رددتموه علینا فقالوا یا رسول اللہ انکتب هذا قال نعم انه من ذهب منا الیہم فابعده اللہ ومن جاءنا منهم سیجعل اللہ له فرجا ومخرجا رواہ مسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مکہ کے قریش نے نبی کریم سے مصالحت کی، چنانچہ انہوں نے نبی کریم سے یہ شرط منوائی کہ آپ میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہم میں سے جو شخص آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ صحابہ نے اس شرط کو اپنی ملی حمیت اور وقار کے منافی اور اصول مصالحت کے تقاضوں سے بعید جان کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ان شرائط کو لکھ دیں، یعنی کیا یہ شرائط آپ تسلیم کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص ان کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مرتد ہو کر بھاگے گا، اس کا اعتبار نہیں، یعنی یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہوگا، اور ان میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اس کو اگرچہ اس وقت ہم واپس کر دینے پر مجبور ہوں گے، لیکن آخر کار جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے شادمانی اور کشادی اور خلاصی و نجات کے سامان پیدا فرما دے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ لم نردہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کی تمام شرطوں میں یہی شرط مسلمانوں پہ سخت باری تھی۔ حضرت عمر نے حضور کے سامنے سخت انداز میں گفتگو کی، پھر صدیق اکبر کے سامنے سخت گفتگو کی۔ دونوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اے عمر اس کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ پھر رسول کریم نے اس شرط کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص میری مجلس کو چھوڑ کر کافروں کے پاس جاتا ہے وہ منافق ہوگا یا مرتد ہوگا، تو ہم کو چاہیے کہ اس آستین کے سانپ کو مار ہی بگائیں۔ جب وہ خود جاتا ہے اور اس کو اللہ دور کر دیتا ہے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور جو شخص کفار کی مجلس سے میرے پاس آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہو، ہم کو چاہیے اس کو نہ آنے دیں۔ جب قریش خود اس کو لے جاتے ہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اگر وہ سچا مسلمان ہو تو بہت جلد اللہ رب العزت اس کے لیے نجات اور خلاصی کا آسان رستہ بنا دیں گے۔ اس پر سب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ذہانت کا اعتراف کیا کہ یہ نبوت کا فیصلہ ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں صلح حدیبیہ کی ایک سخت شرط کی حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رب تعالی اور اس کے رسول کی حکمت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ راویہ ہیں قالت فی بیعت النساء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحنہن بہذہ الآیہ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک فمن اقرت بهذا الشرط منهن قال لها قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة
متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول کریم نے ان عورتوں کو جو مکہ سے آتی تھیں، قبولیت اسلام کا اظہار کرتی تھیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ انہیں پرکھا کرتے تھے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ان میں سے جو عورت اس آیت میں مذکورہ شرائط کو ماننے کا اقرار کرتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے کہ میں نے تم کو بیعت کیا۔ آپ گفتگو کرتے اور عورت سے یہ بات فرماتے، مگر خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی عورت کو بیعت کیا ہو اور اس کے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ نے چھوا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عورتوں کو بیعت کرنے کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مومن عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے تو گفتگو کے ساتھ ہی بیعت کیا کرتے تھے، کبھی بھی ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو نہیں ملایا کرتے تھے۔ اس کی توضیح کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ آج کل بعض ایسے پیر صاحبان ہیں عورتوں کے ہاتھوں میں جو ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے اور عند الشرع بھی جائز نہیں ہے۔ جب نبی جو کہ معصوم ہیں انہوں نے اجتناب کیا ہے تو نبی کے غلام کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور یہی اصل ایمان ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جہاں مرد و زن اکیلے ہوتے ہیں وہاں پر تیسرا شیطان لازمی ہوا کرتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اختلاط کے وقت اپنے دینی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی اعتبار سے ایک دوسرے سے اعراض کرنا چاہیے۔